الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ٹاپک ہے بسنت کا تہوار۔ بسنت کا تہوار بھارت اور پاکستان دونوں جانب کی پنجاب ریاستوں میں مقبول ہے۔ یہ تہوار تاریخی طور پر راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بہار کا خیر مقدم کرنے کے لیے منایا جاتا تھا۔ تہوار کی تقریبات پر مذہبی رنگ غالب تھا۔ مہاراجہ کے میلے میں باقاعدہ گرنتھ صاحب سنتا اور گرنتھی کو تحائف دیتا، مذہبی رسومات کے زمرے میں آتا ہے۔ ہندو برہمنوں کو نذرانے دیتے تو سکھ گرنتھیوں کو تحائف دیتے۔ بسنت پنچمی موسم بہار میں منائے جانے والا بنیادی طور پر ہندوؤں کا ایک تہوار ہے۔ یہ پانچویں ہندو مہینہ یعنی ماگھ، جس کو پنجابی میں مگھ بھی بولتے ہیں، کی 5 تاریخ کو ہوتا ہے اور ویدوں میں اس کا تعلق سرسوتی دیوی سے بتایا جاتا ہے، جو ہندو مت میں موسیقی اور آرٹ کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ بسنت کی بنیاد لوگوں کے مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ اس میں بسنت کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیگر مذاہب کے افراد بھی مناتے ہیں اور اس کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ جو موسم سرما کی شدت سے گھروں میں بند تھے، درجہ حرارت مناسب ہونے پر گھروں سے باہر آتے اور خزاں اور موسم سرما کی بے رنگی اور بدمزگی جو ان کے مزاج کے اندر اور آنکھوں پر چھائی ہوتی ہے، اسے باہر آ کر تیز رنگوں والے کپڑے پہن کر، باہر گھوم پھر کر یا پتنگ بازی کر کے طبیعت کے اس زنگ کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوق کا زیادہ اظہار پتنگ بازی کی شکل میں نکلتا ہے، آسمان رنگوں سے سج جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر جو کہ بالکل صحیح اور سچا ہے بسنت کے بارے میں، یہ ہے کہ اس تہوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک شخص سے جوڑتے ہیں، جس کا ذکر ایک ہندو رائٹر نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس کے مطابق بسنت ہندوؤں اور سکھوں کا مشترکہ تہوار ہے۔ ایک ہندو مورخ جس کا نام B.S. نجار ہے، یہ اپنی کتاب جس کا نام ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز میں لکھتے ہیں، اور یہ واقعہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کا ہے، کہ حقیقت رائے باغ مل پوری سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حقیقت رائے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کی شان میں انتہائی گستاخانہ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم میں حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا، جہاں اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس واقعے سے پنجاب کے ہندوؤں کو شدید دھچکا لگا اور کچھ ہندو افسر سفارش کرانے کے لیے اس وقت پنجاب کے گورنر زکریا، اور وہ ٹائم ہے 1707 سے 1759 کا، ان کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے۔ زکریا خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا، لہذا اس کی گردن اڑا دی گئی، یعنی اس کو پھانسی دے دی گئی، تو وہ ہندوؤں کا ہیرو بن گیا۔ اس پر ہندوؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے اور اس کو شمشاد گھاٹ کی طرف لے گئے۔ ہندوؤں نے حقیقت رائے کی یادگار میں، یعنی اس کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی، جو کوٹ خواجہ سعید کھوجے شاہی لاہور میں واقع ہے، اور اب یہ جگہ باویدی موڑی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام پر ایک ہندو رئیس جس کا نام کالو رام ہے، اس نے حقیقت رائے کی یاد میں اس کی موت کے دن کو ایک میلے کی شکل دی، یعنی اگلے سال جب اس کی برسی کا دن تھا اور بہار کا موسم تھا، تو یہ جو 5 تاریخ ان کے ماہ کے مہینے کی بنتی ہے، انہوں نے ایک میلہ منعقد کیا جس کا نام بسنت دیا گیا۔ یہ ایک مذہبی تہوار ہے، چونکہ اس کا ذکر پرانی ہندو مذہبی کتب میں آتا ہے۔ پرانی کتابوں کے مطابق پتنگ پر جو 2 آنکھیں یا دوسری
شکلیں بنا کر آسمان اوپر جب اڑائی جاتی ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں اس سے دور کی جاتی ہیں۔ یہ خیال جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ ممالک میں پایا جاتا ہے، جس میں سنگاپور اور تھائی لینڈ بھی آتے ہیں۔ اب یہ رسم یا تہوار جو گستاخ رسول کی یاد میں شروع کیا گیا ہے، مسلمانوں کا اس میں شرکت کرنا دراصل غیروں کے تہوار میں حصہ لینا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو تاریخ الہند البیرونی اور تاریخ لاہور کتاب پڑھیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے بہترین تہوار دیے ہیں، مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ اور پتنگ کو یعنی اس کو ایجاد کس نے کیا؟ اس میں چینی اور مصری دونوں کا دعویٰ ہے۔ چینی کہتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کی اور مصری کہتے ہیں ہم نے کی ہے۔ چینی کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال قبل مسیح پہلی پتنگ بنائی تھی، تو اس سے بھی ایک قدیم تاریخ کا پتہ چل رہا ہے۔ جب آپ مصریوں کا دعویٰ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتنگ فرعون کے دور میں بھی موجود تھی، اور دلیل کے طور پر وہ اہرام مصر سے جو تصویریں برآمد ہوئی ہیں ان میں وہ یہ پتنگ کی تصویر دکھاتے ہیں۔ ابتدا میں پتنگ ہر موسم میں اڑائی جاتی تھی، لیکن کیونکہ برسات، سرما اور گرمی کا موسم اس کے لیے موضوع نہ تھا، اس لیے پھر بہار کا موسم ہی اس کے لیے موضوع کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ بسنت منانے کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ایسی ڈور استعمال کی جاتی ہے کہ جس سے گلے کی شارک کٹ جاتی ہے، بچے چھتوں سے گر کر مرتے ہیں اور کچھ پتنگ بازوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، غیر مسلمانوں سے تشابت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اچھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، غیر مسلموں کو اپنا نمونہ نہیں بنانا چاہیے۔ ان کی تہذیب اور کلچر ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لوگ اس بسنت کو ایک تفریح سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ یہ خاص طور پر دیوی اور دیوتاؤں کا مذہبی تہوار ہے، خالص غیر مسلموں کا تہوار ہے، سراسر حرام ہے، فضول خرچی ہے، چھتوں پر بے حیائی ہے، اور ویسے بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔